الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا شکر جتنا بھی ہم کریں اتنا تھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد اس کے نبی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ اما بعد، ہمارا یہ دوسرا درس ہے زکوٰۃ کے بارے میں جو حدیث جبریل میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنایا جاتا ہے جو سورۃ القلم میں 17 آیت سے لے کر 33 تک ہے۔ انشاءاللہ اس سے ضرور عبرت حاصل ہوگی۔ جو لوگ غریبوں کا، یتیموں کا حق نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کا ان کو اس دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی انہوں نے نہ اللہ کی تسبیح کی اور نہ انہوں نے انشاءاللہ کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھرنے والا یعنی عذاب اس باغ میں پھر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالسریم، پھر وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کاٹی ہوئی کھیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ فتنادوا مصبحین، پھر صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے یعنی آوازیں دینے لگے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ تم اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ صبح سویرے یہ سوچ کر کسی کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے جلدی جلدی اس کی طرف گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، یعنی جب باغ کو وہاں اصلی حالت میں نہ پایا سوچ رہے تھے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کا بہترین کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی انشاءاللہ نہیں کہہ رہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی اپنی غلطی کو فوراً مان گئے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہائے افسوس یقیناً ہم سرکش تھے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، شاید ہمارا رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے دے،
بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش وہ جان لے۔ ہسٹری کے اندر کوئی خاص واضح دلیل نہیں کہ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے، البتہ کچھ مورخین نے بتایا ہے یمن کے رہنے والے بنو ثقیف کے ایک صاحب تھے، یعنی ایک اچھا آدمی تھا جو اپنے باغ کے 3 طرح کے معاملات کرتا تھا، کچھ باغ کے اوپر خرچ کرتا تھا، کچھ خود اپنے اہل و عیال کے لیے، اور کچھ غریبوں اور مسکینوں کو دیتا تھا۔ تو جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بچوں کے دل میں یہ آیا کہ اگر ہمارا باپ فوت ہوا تو ہم مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے اور خود امیر ہو جائیں گے۔ باپ کے فوت ہونے کے بعد یہ پہلی دفعہ انہوں نے فصل کو کاٹنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعہ بیان کیا کہ ان کے دل کی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان کو فوراً عذاب آ گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اور ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں غریبوں کے خلوص اور ان کی دعاؤں سے تمہیں رزق ملتا ہے، لہٰذا جن لوگوں کے اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ایسے معاملات ہیں یا اللہ نے ان کو کچھ دیا ہوا ہے تو دل میں ان کو تنگی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاس غریب آ جائے، دینے کو کچھ نہیں تو بات ہی اچھی کر دے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکے نہیں۔ یہ سورۃ الضحیٰ کی 10ویں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے اچھے انداز سے آدمی کہہ دے کہ معاف کریں اگر اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اب انشاءاللہ مختصر انداز میں نصاب کے متعلق بتایا جائے گا کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رقم کی صورت میں زکوٰۃ 2 چیزوں پر فرض کی گئی تھی، سونے پر اور چاندی پر۔ سونے کا نصاب آج کے زمانے میں 87 گرام، یعنی جس کو ہم 7.5 تولے سونا کہتے ہیں۔ سونے کے سکوں کو دینار کہا جاتا تھا، چاندی کے جو پیسے تھے ان کو درہم کہا جاتا تھا، اور چاندی کے اوپر 200 درہم پر زکوٰۃ عائد ہوتی تھی۔ ہمارے لحاظ سے 612 گرام بنتے ہیں اور پچھلے حساب سے 52.5 تولے بنتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ بہت مختصر انداز میں بتایا جائے تاکہ سمجھ آنے والے کو جلدی سمجھ آ جائے۔ علماء کے 2 گروہ ہیں، آج تو دینار اور درہم نہیں ہے، اب ہم کس پر جو ہے زکوٰۃ عائد کریں؟ تو عرض یہ ہے کہ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ چاندی کے پیسے 200 درہم کے برابر ہو جائیں، یعنی 612 گرام کے برابر ہو جائیں پیسے، تو اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو فبیہا، اچھا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام اس وقت سونے کے اوپر ہے کہ جتنا سونے کا ریٹ ہوتا ہے اتنے ہمارے پیسے مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے حساب سے ان نوٹوں کی قیمت ہے۔ تو اس لیے دوسرا گروہ علماء کا گیا ہے کہ 87 گرام سونے کے برابر اگر پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر اتنا سونا ہے تو سونے پر علیحدہ ہوگی، اور اگر سونا تھوڑا ہے اور رقم بھی ہے تو دونوں کو ملا کر 87 گرام کے برابر بنا کر اس پر زکوٰۃ دیں۔ اس کا جو 14th حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ دیں گے۔ مگر اگر دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں، مثلا ایک آدمی کے پاس چاندی بھی ہے مگر نصاب کو نہیں پہنچی، سونا بھی ہے مگر نصاب کو نہیں پہنچا، اس کو دونوں کو ملا کر پیسے بنا کے اللہ کے راستے میں دے، یہ ثابت نہیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ، خیرات کا معاملہ یہ نماز کی طرح نہیں، مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، یہ ایسا نہیں۔ یا فجر کی ہم 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ مگر زکوٰۃ اور خیرات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ جتنا بھی آپ دیں آپ کی مرضی۔ اس کی دلیل ابو داؤد کی حسن درجے کی ایک روایت ہے جس کا نمبر 140 ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو میں ایک ایسے شخص کی طرف گیا
اس کو 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی تھی، مگر جب یہ پہنچے ہیں، اس نے جب یہ سنا کہ یہ شخص کہہ رہے ہیں یعنی ابی بن کعب 1 سال کی مجھے اونٹنی دیں، تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک بچی ہے، نہ دودھ دیتی ہے، نہ اس پر کوئی سواری کر سکتا ہے، تو میں تو یہ موٹی تازی دودھ دینے والی اونٹنی اللہ کے لیے دوں گا، یہ لے جو۔ ابی بن کعب کہنے لگے میں اس کو کسی صورت نہیں لے سکتا، کیونکہ میں وہی چیز لوں گا جو تم پر فرض ہے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اس کو ہرگز نہیں لے سکتا۔ تو وہ آدمی اصرار کرنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ قریب ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لیں، اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر میں لے لوں گا، اور اگر آپ نے قبول نہ کی تو میں اس کو زکوٰۃ کے مال میں نہیں لے سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آ رہا تھا تو وہ شخص بھی میرے ساتھ آ گئے اور اس اونٹنی کو بھی ساتھ لے آیا جس کو اس نے زکوٰۃ میں دینا تھا۔ مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ آپ کا قاصد میرے پاس آیا تھا پہلی دفعہ، اور مجھے یہ پہلی دفعہ موقع ملا ہے۔ جب اس نے میرے اوپر زکوٰۃ دیکھی تو اس نے کہا کہ 1 سال کی اونٹنی تم پر فرض ہے۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ 1 سال کی اونٹنی نہ دودھ دے سکتی ہے، نہ سواری کے قابل ہے، تو میں نے اس کو دودھ والی موٹی تازی اونٹنی دینی چاہی، تو انہوں نے انکار کیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کو قبول کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر یہ واجب تو نہیں تھی، اگر تم خوشی سے نیکی کرو گے یعنی بڑھ چڑھ کر تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ تم کو دیں گے، لہٰذا ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو لینے کا حکم دیا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ کتنی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل نہیں توڑا، اور اس میں ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بن گیا کہ اگر کوئی خوشی سے اللہ کے لیے دینا چاہے تو جتنا بھی دینا چاہے اتنا دے سکتا ہے، مگر اگر اس کے اہل و عیال، اس کی فیملی کنگال نہ ہو جائے، اس کے بعد غریب نہ ہو جائے، اگر ہو جائے پھر منع کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ چاندی کا نصاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ثابت ہے 200 درہم یعنی 612 گرام، مگر سونے کا نصاب اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی، لہٰذا ہم صرف چاندی کے حساب سے پیسے بناتے ہیں سونے کے، تو پھر اس پر دیتے ہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، مگر ہمیں صحابہ کرام میں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک صحیح حدیث آتی ہے، قاسم بن سلام 1175 نمبر صحیح سند کے ساتھ، جس میں یہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل جاری کیا تھا، یعنی ہر علاقے میں یہ حکم بھیجا تھا، یؤخذ من المسلمین من کل 40 دراہمن درہم۔ انہوں نے اپنے جتنے بھی گورنر تھے ان کو حکم بھیجا تھا مسلمین کی زکوٰۃ میں سے 40 درہم میں سے 1 درہم لیا جائے۔ تو اس میں واضح ہو گیا کہ ہمیں یہ دلیل مل گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سونے کے سکوں میں سے 40واں حصہ دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کو سمجھا تھا کہ سونے کا نصاب وہی ہے جو چاندی کا نصاب ہے۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ آیا سونے چاندی کے زیورات کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات پر بھی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور اسی میں ہماری خیر ہے کہ ہم ہر سال اس کو دیتے رہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، لا تجب الزکاۃ فی المال، مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ 1 سال گزر جائے۔ موطا امام مالک میں اس کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک بات بڑی ضروری یاد رکھیں کہ اگر کسی کے زیورات ہیں اور اس میں دوسرے بھی موتی لگے ہوئے ہیں تو ان موتیوں کے وزن کو علیحدہ کر کے خالص 22 کیرٹ کا جو سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس کے اندر کھوٹ ہے یعنی کافی ساری کھوٹ ہے تو اس حساب سے اس کو اس کے برابر کر کے پھر زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی جو زیورات کے اندر موتی ہیں ان کی قیمت ہرگز نہیں لگائی جائے گی، چاہے وہ سچے موتی کیوں نہ ہو، یعنی اگر ہیرے جواہرات بھی ہیں پھر بھی ان پر زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہیروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض کی۔
اسی طرح گھوڑوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، اللہ نے اس پر فرض نہیں کی، اگر دیتا ہے تو اس کی اپنی مرضی۔ اگر تجارت کے لیے ہوں گے تو مال پر زکوٰۃ عائد ہوگی، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ فتوحات ہوئی ہیں اور دوسرے ملکوں میں بہت سے گھوڑے آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس کے اوپر مال کی وجہ سے زکوٰۃ عائد کی۔ اسی طرح جو تجارت کرتا ہے ہیرے جواہرات کی، یعنی ڈائمنڈ کی تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہوگی، ورنہ اکیلے ہیرے کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں ویسے دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے اتنا قیمتی ہیرا رکھا ہوا ہے جس کی اتنی بڑی قیمت ہے، وہ کیوں اس نے سٹاک کی ہوئی ہے، اس پر فورس نہیں کیا جائے گا، کہا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس دنیا میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں ان کو آخرت میں نہیں ملیں گے، کیونکہ اتنے قیمتی برتن اور اتنی مالیت کی چیزیں وہ ایسے ہی انہوں نے سٹاک کی ہوئی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں۔ اس لیے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں کے لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے۔ اگر ویسے رکھا ہوا ہے تجارت کے لیے تو ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس کو ایسے سٹاک کر کے وہ اس لیے رکھتا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہوگی اور خوبصورتی بنے گی تو یہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس نے رکھ ہی لیا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور پیسے بھی ہیں تو اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ سونا اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور پیسے بھی ہیں تو اگر زکوٰۃ دے دے تو بہتر ہے، تاکہ وہ بچ جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ نہ دے اور پھر اللہ کے ہاں اس کو پوچھو۔ دیکھیے جتنا ہم دل کھول کر اللہ کے لیے دیں گے، اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ اس کو لٹائے نہیں، اللہ تعالیٰ تو فوراً لٹا دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں۔ آگے حدیث آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اس زکوٰۃ کی وجہ سے اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب ہم جانوروں کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنیں جس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ 267 نمبر آیت ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مت ارادہ کرو ردی اور خراب چیزیں خرچ کرنے کا، یعنی اس چیز کا قصد نہ کرو جبکہ تم ایسی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بھی ہم خرچ کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین سے نکالی ہیں یا ہم نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، ردی چیز دینی نہیں چاہیے، اچھی چیز دینا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز دے ہم اس سے یا انکار کر دیں گے، یا اگر آپ انکار نہیں کر سکتے تو بڑی پریشانی سے، چشم پوشی سے، بڑی شرم سے آپ لیں گے، اور پھر استعمال کرنے کی بجائے آپ سے نیچے غریب کو دے دیں گے یا اس کو ایسے ہی پھینک دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں جانوروں کے متعلق بتایا جائے گا اور کھیتی باڑی کے متعلق۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں خوب دیں، اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزوں کے متعلق بتایا جائے گا کہ گھریلو چیزیں، کام والی چیزیں، تجارت کی چیزیں، کھیتی باڑی، جانور، ان کے کیا کیا حکم ہے اور کتنا کتنا دینا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔